بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ آج کی ڈیولپمنٹس کے تناظر میں کچھ اور بھی باتیں کرنا چاہتا ہوں جو کچھ آج ہوتا رہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عدالت کے ساتھ کنفرنٹیشن کی پالیسی پی ایم ایل این نے بنائی ہے۔ چنانچہ جس دن سے یہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے بارے میں مقدمہ چلا، اس دن سے پی ڈی ایم عدالتوں کے خلاف زہر اگلتی رہی ہے۔ ان میں سب سے زیادہ اگریسو اور زہریلی باتیں مریم نواز نے کی ہیں۔ آج بھی اس نے فیصلے کے بعد ٹویٹ کیا کہ جو گورنمنٹ ان کی اپنی جو شہباز شریف والی گورنمنٹ ہے، اس نے لکھا کہ گورنمنٹ کو اس موقع کے مقابلے کے لیے اٹھنا چاہیے اور جو سٹیٹس کو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ حالانکہ یہ خود سٹیٹس کو کی پیداوار ہیں اور سٹیٹس کو ہی ہمیشہ چلاتے رہے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ لیڈرز ہمیشہ سچویشن کو فیس کرتے ہیں اور سچویشن کو فیس کرنے سے ہی لیڈر بنتے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں وہ اکسا رہی ہے اس حکومت کو کہ آپ پڑ جائیں، بس عدالت کو آپ سزا دیں۔ اب اس کو آپ اسی طرح اس کو دوسرے پہلو میں دیکھیں یا دوسری جو وار کیا ہے وہ فرحت اللہ بابر نے کیا ہے۔ فرحت اللہ بابر بات چیت کریں تو اچھے نفیس انسان ہیں، سادہ لگتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ان کی باتوں میں منافقت بھی ہوتی ہے۔ بجائے اس کے کہ ملک میں رول آف لا ہو اور مضبوط آزاد عدالتیں ہوں تاکہ وہ فیصلے قانون کے مطابق کر سکیں، فرحت اللہ بابر صاحب نے ٹویٹ کیا کہ اگر آپ نے بیلنس آف پاور کریٹ کرنا ہے ملک میں تو پھر عدالتوں کے اختیارات آپ کو کم کرنے ہوں گے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں وہ عدالتوں پہ بھی ایک کلہاڑی چلانا چاہتے ہیں تاکہ عدالتیں آزاد نہ رہیں اور وہ فیصلے نہ کر سکیں۔ فیصلے وہ ہوں جو یہ کرپٹ ٹولہ جو ہے وہ کروانا چاہے۔ اور یہی ان کی جو ٹویٹ ہے یہ بلاول زرداری نے ری ٹویٹ کی ہے۔ میں نے کبھی نہیں سنا کہ فرحت اللہ بابر صاحب نے کبھی کوئی اصولی بیان دیا ہو زرداری صاحب کی کرپشن کے اوپر۔ کبھی انہوں نے اصولی بیان دیا ہو جو سندھ میں تباہی پھیرتے ہیں۔ کوئی بیان انہوں نے کبھی دیا ہو سندھ میں جو عدالتوں کو جس طرح استعمال کرتے ہیں یہ، وہاں پہ کوئی اختیارات کی بات نہیں آتی۔ اور یہ بھی منافقت ہے کہ اگر عدالت آپ کی مرضی کا فیصلہ کر دے تو عدالت ٹھیک ہے، ورنہ ان کے اختیارات کم ہونے چاہیے۔ یہ وہ سوچ ہے جو کہ نظر آتا ہے اندر کہ آپ کے اندر انصاف نہیں ہے، لیکن ملک کا نہیں سوچتے کہ اس ملک کو ضرورت ہے کہ آزاد عدالت کی اور ایسے انصاف کی جو کہ عوام کی امنگوں کے مطابق ہو۔ یہ تو ہے ہی نہیں، ان کی سوچ یہی ہے، باوجود اس کے کہ خود سادہ اور نفیس آدمی ہیں، لیکن سوچ وہی غلامانہ اس آقا کی جس کو ہم بہت سارے لوگ تو شیطان کہتے ہیں، لیکن بہرحال ایک زرداری سب پہ بھاری، وہ اپنا شیطانی کھیل کھیل کے یہاں سے جا کے دبئی بیٹھ کے آرام سے اب آپ جو جی چاہے کرتے رہیں، وہ مطمئن ہے۔ اب مریم نے عدالتوں کو بہت برا بھلا کہا اور اس نے کہا کہ ہم یہ یک طرفہ فیصلے نہیں مانیں گے۔ بائیکاٹ پہ بھی اس نے اکسایا سب کو، اور یہ امپریشن دیا کہ جیسے ان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ در حقیقت جو بڑا نظر آتا تھا انصاف سب کو، کیونکہ یہ کیس بڑا سادہ تھا، تو اس سے فرار حاصل کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل ڈرامہ رچایا گیا کہ سیاسی اعتبار سے ہم زندہ رہیں، انصاف کی روح سے تو مارے گئے۔
اور وہ سیاسی اعتبار سے زندہ رہنے کے لیے میاں نواز شریف کی ہدایت کے مطابق اب وہ ڈیفائنس، یعنی وہ پھر عدالتوں پہ حملے، عدالتوں کے اوپر تہمت زدی اور افواج پاکستان کے بارے میں ہرزہ سرائی، یہ قصہ دوبارہ کھل گیا۔ پاکستان میں جو کچھ ہم جانتے ہیں اس کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو جتنا اس کرپٹ ٹولے کے اوپر جتنی زیادہ آپ کہہ لیجئے کہ عدالتوں نے مہربانیاں کی ہیں ان حضرات کے اوپر، یعنی زرداری ٹولہ اور نواز شریف ٹولہ، اگر میں وہ گنواؤں جو چند ایک مجھے یاد آ رہی ہیں، قطع نظر اس کے کہ یہ اپنے فیصلے ٹیلی فونوں پہ کرواتے رہے۔ آپ کو سب کو یاد ہے ایک کیس جو پکڑا گیا تھا وہ تھا ملک قیوم سے، جو ٹیلی فون پہ یہ سزا دلوانا چاہ رہے تھے یا دلوائی انہوں نے، لیکن یہ تو ایک کیس تھا نا جو سامنے آ گیا، ورنہ تو خدا جانے کس کس کو انہوں نے سزائیں دلوائیں، کس کس کو اندر کروایا انہوں نے اپنے ٹیلی فونوں پہ یا ججوں کو انفلوئنس کر کے۔ سارا گلہ شکوہ ان کو ہے پاناما کے کیس میں جس میں سزا ہوئی، اس کا ذکر بار بار کرتے ہیں کہ ایک اقامہ پہ ان کو نواز شریف کو نااہل کر دیا۔ وہ اقامہ نہیں تھا، صرف وہ ایک پرائم منسٹر تھا جو وہاں پہ کسی کی کمپنی میں نوکری کر رہا تھا، وہ بیٹے کی ہو یا جس کی بھی، تو پرائم منسٹر ہے، وہ تو چاہتا ہے ایک ٹیلی فون کر کے وہاں سے اپنے لیے ویزا، فوراً اس کا سٹاف ٹیلی فون کرے تو ویزا آ جائے گا، اس کے ٹیبل پہ ہوگا، اس کو کیا ضرورت ہے اقامے کی۔ لیکن اقامہ اس لیے ضروری ہے کہ اقامہ آپ کو دبئی میں رہائش کا ایک ایڈریس دے دیتا ہے کہ آپ دبئی کے رہائشی ہیں، یہ آپ اقامہ ہے آپ کا، یہ ایڈریس ہے آپ کا۔ چنانچہ اس کی بنیاد پہ ساری منی لانڈرنگ ہوتی ہے اور سوئس بینکوں میں اکاؤنٹ کھولے جاتے ہیں، لیکن سوئس بینک میں آپ کا ایڈریس دبئی کا ہوتا ہے، اس لیے وہ پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نواز شریف کا نام یا کوئی بھی نام کہیں کسی جگہ پہ ڈالیں سسٹم میں تو وہ پاکستان کے کھاتے میں نہیں نکلے گا۔ نتیجہ یہ کہ اقامہ ہی تو سب سے بڑا جرم ہے جس کے ذریعے آپ سارا پیسہ یہاں سے لے جا رہے ہیں، منی لانڈرنگ کر رہے ہیں۔ سو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ دوسری جو بات ہے بڑی اہم، وہ یہ ہے کہ آپ اگر بے گناہ تھے تو آپ کو جعلی ڈاکومنٹس وہاں پہ جمع کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے پورے ملک کا منہ کالا کیا، ایک سٹنگ وزیر اعظم اور جعلی کاغذات سپریم کورٹ میں پیش کر رہا ہے، وہاں تو 3 سال جیل ہونی چاہیے تھی اسٹریٹ اوے۔ سپریم کورٹ نے نااہل کر کے رعایت کی کہ باقی قصہ نہیں انہوں نے کھولا، ورنہ تو سزا ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ ہیرا پھیریاں کرنی، جھوٹ بولنے اور سارے اس طرح کے کام کر کے اور پھر کہنا کہ جناب ہم بے گناہ ہیں، یہ بڑی زیادتی ہے۔ اب چند ایک چیزیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس سے اندازہ ہو کہ عدالتیں کیسے مہربان رہی ہیں۔ شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھے تو مختلف کیسز میں ان کو سٹے آرڈر ملا ہوا تھا، یہ 4-5 سال سٹے کے اوپر ہی چیف منسٹر بیٹھے رہے، کسی عدالت نے نہیں چھیڑا۔ حدیبیہ پیپر مل کا کیس آیا، اور حدیبیہ پیپر مل کے کیس میں ایکچولی وہ مدر آف آل کیسز تھے، وہ کیس سب کو پتا تھا، ججز کو، سب کو، کہ یہ کھلتا ہے تو یہ مارے جاتے ہیں، کیونکہ پھر باقی کیسز ثابت کرنے اتنے مشکل نہیں تھے، کیونکہ منی لانڈرنگ کے سارے شواہد اس میں موجود تھے اور وہ اسحاق ڈار نے مہیا کیے ہوئے تھے۔ جب اسحاق ڈار ان سے خوش نہیں تھے تو اس نے ہر طرح کے شواہد دے کے تو کیس کو بڑا مضبوط بنا دیا تھا۔ لیکن عدالتوں نے نہ صرف اسحاق ڈار کا دیا ہوا ایفیڈیوٹ وہ کینسل کر دیا لاہور ہائی کورٹ نے، جو کہ ہو نہیں سکتا تھا، یہ اسپیشل فیورز ہیں ان کو۔ اور پھر جب جسٹس کھوسا کے بینچ نے کہا کہ نیب جو ہے وہ اس کا کیس کھولے، حدیبیہ پیپر مل کا کیس دوبارہ کھولے، تو اس کیس کو نہ صرف ختم کر دیا گیا بلکہ اس وقت کی عدالت نے یہ بھی ساتھ آرڈر دیا کہ یہ کیس اخباروں میں یا ٹیلی ویژن چینلز پہ ڈسکس نہیں ہو سکتا۔ آپ سوچئے، وہ عدالتیں جو صبح شام ہمیں سبق دیتی ہیں اظہار رائے کی آزادی اور میڈیا کی آزادی، وہ آپ کو کہہ رہی ہیں کہ جناب آپ اس پہ بات نہیں کر سکیں گے، کیونکہ کچھ فشی تو تھا اس میں۔ سو یہ عدالت کی مہربانی تھی کہ حدیبیہ پیپر مل سے ان کی جان چھوٹ گئی، ورنہ یہ پورا ٹولہ اندر ہوتا۔
پھر آپ دیکھیے کہ نواز شریف قید میں تھے، سزا کاٹ رہے تھے. سزا کاٹتے ہوئے اب علاج معالجہ کرانا ہے، کچھ بھی ہے، پاکستان میں ہر قیدی کو علاج کی سہولت وہیں جیل میں دی جاتی ہے، اور اگر وہاں پہ علاج ممکن نہیں اور ہاسپٹل لے جانا ہے تو ہاسپٹل میں بھی وہ قیدی کی حیثیت سے جاتا ہے. یہاں پہ سرگودا یونیورسٹی کے وائس چانسلر وہ ایک اسی طرح کرپشن کیس میں پکڑے ہوئے تھے، اور وہ قید میں تھے کہ ان کو ہارٹ پرابلم وغیرہ ہوئی تو قید میں ہی ان کو ہاسپٹل میں رکھا گیا، جبکہ وہ ہاسپٹل کو جیل ڈکلیئر کیا گیا، اور ان کے باہر وہاں پہ سیکیورٹی گارڈ کھڑا تھا، اور اس شخص کی وہیں موت ہوئی. اور جو تصویریں لوگوں نے دیں وہ دل دہلا دینے والی تھی کہ اس کو ہاتھ کو ہتکڑی لگی اور وہ چارپائی سے باندھی ہوئی. تو میاں صاحب کو تو نہ صرف ضمانت ملی جو ضمانت مل نہیں سکتی تھی، بلکہ ملک سے باہر جا کے علاج کرانے کا بھی فیصلہ ہوا، وہ بھی سہولت دی گئی. اور جو ضمانت اور باہر جانے کا جو فیصلہ ہوا 50 روپے کے ایک اسٹامپ پیپر پہ، کیا اس سے بڑی اور دھاندلی والی سہولت کسی اور کو میسر ہوگی؟ یہ عدالتوں کے یک طرفہ فیصلے کی بات کرتے ہیں. عدالتیں تو بیہیو کرتی رہی ہیں جیسے ان کے گھر کی لونڈیاں ہیں. ماڈل ٹاؤن قتل کیس میں شہباز شریف صاحب انوالوڈ، رانا ثناء اللہ وغیرہ. عمران خان نے آ کے اس کی دوبارہ انکوائری کرنے کے لیے جی آئی ٹی بنائی، اس جی آئی ٹی کو ختم کر دیا، اسٹے آرڈر دے دیا لاہور ہائی کورٹ نے. آج دن تک وہ کیس دوبارہ نہیں کھل سکا، اس کی تحقیق ہی نہیں ہو سکی. سو یہ عدالتوں کی مہربانی. جج ارشد ملک کو انہوں نے بلیک میل کر کے تو اس سے بیان لیا، اس کی ایک ویڈیو چلا کے جو کہ انہوں نے میاں طارق سے خریدی تھی، اور میاں طارق نے ان کو شاید اور بھی کئی ویڈیوز دی ہوں ججوں وغیرہ کی، جس کی وجہ سے یہ لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں. اب اس جج نے حلفیہ بیان دیا کہ میرے اوپر انفلوئنس نہیں تھا، کسی کا پریشر نہیں تھا، اور یہ ویڈیو جو ہے وہ انہوں نے چلائی. کسی عدالت نے نوٹس نہیں لیا کہ ویڈیو کے ذریعے بلیک میل کرنے کا ان کے اوپر مقدمہ چلایا جائے. خود مریم ایک سزا کاٹ رہی تھی، بیمار تو نہیں تھی. ضمانت ہوئی صرف ہمدردی کی بنا پہ کہ میاں نواز شریف بیمار ہیں اور ان کو تیمارداری کے لیے بیٹی کو ضمانت دے دیں. اب عدالتوں کی مہربانی دیکھی ہے کہ 3 سال ہو گئے میاں صاحب باہر گئے، 3 سال سے یہ ضمانت پہ ہیں. والد کی خدمت والا تو کوئی قصہ نہیں ہے، تیمارداری کا بھی کوئی قصہ نہیں ہے، اور یہ کھلی سیاست کر رہی ہیں، جلسے کر رہی ہیں، جلوس کر رہی ہیں، اور سیاست، ٹویٹس، یہ وہ الزام تراشیاں. کدھر ہیں عدالتیں؟ کیا عدالتوں کا فرض نہیں بنتا تھا کہ جس کام کے لیے آپ نے ضمانت مانی لی ہے، اگر وہ کام رہا ہی نہیں تو ضمانت کس بات کی؟ لیکن ضمانت ہے. آپ دیکھیے کہ ان کے کرپشن کے کیسز ہیں، کوئی کیس کسی میں بھی فرد جرم عائد نہیں ہو سکی، کیونکہ عدالتیں ان کی مرضی سے چلتی رہیں. ان کا جی چاہا آ گئے، جی چاہا نہ آئے. کسی دن وکیل آ گیا، کسی دن وکیل نے کہا جی میں بھی ٹھیک نہیں ہوں، میں نہیں آ رہا. 3 4 سال سے تاریخیں پڑھ رہی ہیں. اور لاہور میں تو عدالتیں یہ گھر میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں ضمانت چاہیے تو ضمانت ہو جاتی. پھر ایون سپریم کورٹ نے ان کے ساتھ بہت بڑی رعایت کی. پریزیڈنٹ عارف الوی نے سپریم کورٹ کو خط لکھا کہ سازش ہمیں نظر آتا ہے، یہ عمران خان الزام لگاتے ہیں کہ سازش ہے، تو آپ اس کے بارے میں ایک کمیشن بنائیں، جوڈیشل کمیشن، جو کہ سازش کے بارے میں تحقیق کرے. یہ اتنی بڑی فیور ہے کہ آج دن تک سپریم کورٹ نے وہ کمیشن نہیں بنایا. اگر سپریم کورٹ کمیشن بنا دیتا تو میرا اندازہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ جیل میں ہوتے، کیونکہ جس نے سازش میں حصہ لیا ہے وہ پکڑا جاتا. اب آپ سندھ ہائی کورٹ کا دیکھ لیں کہ وہ کتنا مہربان ہے ان پہ. جو ان کی ماں پہ عزیر بلوچ نے قتل کیے وہ روزانہ کی بنیاد پہ ایک بری ہو جاتا ہے.
ڈاکٹر عاصم کا کیس تھا 462 ارب روپے کی کرپشن کا، کبھی سنا ہی نہیں گیا۔ شرجیل میمن کا کرپشن کا کیس کبھی سنا نہیں گیا۔ پھر آغا سراج درانی کا، اور پھر زرداری صاحب کے اپنے ہیں کہیں عدالتیں جو ان کو پوچھیں؟ اور یہاں پہ زرداری صاحب کا جو کنٹیکنا کا کیس تھا وہ عدالتوں کی مہربانی سے چھوٹا۔ نیب نے ایک دفعہ فوٹو کاپی لگا کے بھیجی کیس کے کاغذات کی، عدالت نے کہا جی ختم کیس، بری، فوٹو کاپی لگائی ہمیں نہیں منظور، لہذا زرداری صاحب بری۔ مہینے بعد دوسرا کیس لے کے جاتے ہیں نیب، پھر فوٹو کاپی لگاتے ہیں، پھر وہ عدالت کہتی ہے کہ یہ کیس ختم، زرداری صاحب بری، فوٹو کاپی ہمیں نہیں چاہیے۔ بھائی اس سے بڑی مہربانیاں اور کیا؟ پاکستان لٹا کیسے، ہم برباد کیسے ہوئے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ عدالتیں آپ پہ بہت زیادہ مہربان رہی ہیں، اور ایک فیصلہ اگر آپ کی خواہشات کے مطابق نہیں آتا تو آپ اتنے بڑے بہتان جو ہیں وہ عائد کرنا شروع کر دیتی ہیں عدالتوں پہ۔ میرا خیال ہے کہ عدالتوں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور ان لوگوں کو ان کے چہرے دکھانے چاہیے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کسی وقت پہ عدالتیں دباؤ میں آ جائیں۔ آج تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالت نے ہمت کی، دباؤ میں نہیں آئے اور صحیح فیصلہ دیا، لیکن عدالتوں نے بے پناہ مہربانیاں ان لوگوں پہ کی ہوئی ہیں، تبھی تو یہ کبھی کرپشن سے باز نہیں آئے۔ اگر ایک دفعہ اچھی سزائیں مل جاتی تو پھر لازماً سوچ آتی کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ عدالتی نظام ہمارا ایسا ہے جو انہی کو فیور کرتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔